اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم نبی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اسے قرآن مجید فرقان حمید کس انداز سے بیان کرتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام سے کہا، اپنے خادم سے کہا۔ وہ خادم کون ہیں؟ جن کا نام یوشع بن نون ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتے ہیں اور آپ سے علم حاصل کیا کرتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ لا ابرح، میں باز نہ رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں۔ ایک بحر فارس ہے، ایک بحر روم۔ فرمایا کہ ان دونوں کے ملنے کی جگہ پر یہ وعدہ لیا گیا تھا جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوگی۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پہنچے ہیں اور فلما بلغا مجمع بینہما، فرمایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خادم اس مجمع البحرین پر پہنچے، نسیا حوتہما، اپنے ساتھ توشہ لے کر گئے، کھانا لے کر گئے، اور اس کھانے میں نمک لگی ہوئی مچھلی لے کر گئے، اور علامت یہ تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گر جائے گی، فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ملاقات کی جگہ ہوگی۔ جب وہاں سے گزرے، توشہ دان سے مچھلی نکل کر سمندر میں چلی گئی، اور جناب یوشع کہنے لگے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی آرام فرما رہے ہیں، بعد میں انہیں خبر دے دوں گا، بعد میں اطلاع کر دوں گا۔ مگر فرمایا کہ نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ آگے چلنے لگے، اور قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ انہیں شیطان نے بھلا دیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کھانے کو طلب فرمایا تو دیکھا کہ توشہ دان میں تو مچھلی موجود ہی نہیں ہے، توشہ دان میں تو مچھلی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں آپ کو اطلاع کرنا بھول گیا تھا، وہ ایسا مقام تھا کہ جہاں پر کشتی، جہاں پر مچھلی وہ سمندر میں چلی گئی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ دوبارہ اس مقام پر تشریف لائے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں اللہ والے رہا کرتے ہیں، جناب خضر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، مقرب ہیں۔ نبوت میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر جمہور کا قول یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے، نبوت میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں، اور جس جگہ اللہ کے نیک بندے ہوں وہاں مچھلی زندہ ہو جاتی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہوں وہاں کثرت سے جانا چاہیے، رب تعالیٰ اس مردہ دل کو زندہ فرما دیا کرتا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر تشریف لے گئے، آپ کی ملاقات جناب خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ہوئی ہے تو جناب خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جناب موسیٰ افضل ہیں، جناب موسیٰ اعلیٰ ہیں، اور مفضول سے اکتساب فیض کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تاکہ سنت بن جائے۔ اگر جناب خضر آتے تو یہ جائز ہوتا، مگر جب کوئی نبی یہ کام کیا کرتا ہے تو وہ شریعت میں سنت بن جایا کرتا ہے، تو یہ سنت بن جائے، اس لیے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ تشریف لے گئے۔ جناب خضر کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی آپ ایسے معاملات دیکھیں گے کہ جو ظاہری طور پر شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، فرمایا کہ جس کا علم آپ کو محیط نہیں ہے، فرمایا کہ اس پر آپ بھلا کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ قال، جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور میں آپ کی نافرمانی
نہیں کروں گا، جو آپ فرماتے جائیں گے میں بذات خود اسے دیکھتا چلا جاؤں گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجئے گا، آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں دریافت نہ کیجئے گا، جو ہوتا رہے آپ بس اسے ملاحظہ کرتے چلے جائیے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔